اللہ کا ذکر کرو، اس کے نام کا ورد کرو، اور مختلف اذکار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، صبح اور شام کے، دن اور رات کے، چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر بڑے سے بڑے کام سے پہلے، کے دوران، اس کے بعد، چاہے وہ معاملہ فرائض کا ہو، چاہے وہ نوافل کا ہو، چاہے سنتوں کا معاملہ ہو، اس کے علاوہ دن کے عام معاملات ہو، آپ غسل سے ہو، غسل سے نہ ہو، پاکیزہ حالت میں پاکیزہ نہ ہو، تمام حالت کے اندر انسان کیا کیا ذکر کر سکتا ہے، کیسے ذکر کر سکتا ہے، تمام تر تفصیلات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ لیکن ایک بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا ایمفسائز، اتنی اہمیت، اتنا جس کو کہیں گے امپورٹنس اس چیز کو دینے کے بعد کہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، ہمارے بنانے والے کا ذکر کیا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت اس چیز کو پسند فرماتا ہے، اور جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے، یاد رکھیں، اس چیز کا کرنے کا حکم انبیاءوں کے ذریعے ہم تک دیتا ہے۔ تو رب العزت اپنے ذکر کو پسند کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ہی وہ واحد ذات ہے جس کا ذکر کیا جائے، جس کی بڑائی بیان کی جائے، جس کی تعظیم کی جائے، ٹھیک ہے، جس کا ورد کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں کسی کا ذکر اور تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، یاد رکھیں۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، رب العزت کا ذکر ہم نے چھوڑ دیا، اور نہ جانے دنیا میں کتنے لوگوں کے ذکر، کتنی چیزوں کا ذکر اور کتنی باتوں کا ذکر دن اور رات ہمارے زبانوں پر ہے۔ یہ بات میں تنزیہ طور سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات لیکن ایک اپنے نفس کو جھنجھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ لوگ برانڈز کا ذکر کرتے ہیں، لوگ اپنی سروسز جو یوز کرتے ہیں موبائل کا، پتہ نہیں دن رات کا اتنا اچھا فون، اتنا اچھا فون، بس اس کا ذکر کرنے سے اس کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یہ ذکر مطلوب بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں چیزوں کا، برانڈز کا، عام باتوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ذکر الہی، جب رب العزت کے ذکر کی بات آتی ہے، اللہ کے ذکر کی بات آتی ہے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، اتنے ہم اس میں کوتا ہے، اتنے پیچھے اور اتنا مخصوص کرتے ہیں، مطلب اتنا خاص کرتے ہیں، اتنا کم کرتے ہیں، اور اتنا خاص کرتے ہیں کہ حالت یہ کہ اگر کوئی اللہ کا ذکر کبھی کر دے تو لوگ کوشچن مارک کرتے ہیں، سوال اٹھا لیتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، کسی شخص نے یہ کہہ دیا انشاءاللہ میں کل کام کروں گا، تو سامنے والا بالکل بھائی صاحب پلیز، یہ انشاءاللہ بولے تو مطلب کل کام نہیں ہونے والا ہے، تو آپ پکا وعدہ کیجئے مجھے انشاءاللہ کے ساتھ، یہ بھی بولیے پکا وعدہ۔ جب میں بھروسہ مطلب اللہ کے ذکر کو اتنا خاص اور ایسے وقتوں میں کیا گیا کہ یہ ذکر کے تعلق سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ انشاءاللہ مطلب کل دھوکہ دینا یا نہیں کرنے کے لیے بولنے والا۔ کسی نے اگر سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کر دیا ہوتا ہے، لیکن اتنا مخصوص ہے کہ دوسرا جانب، دوسرا فریق، سامنے والا یہ سوال کرے گا یہاں تو مجلس میں شعر کس نے نہیں بولا، پھر آپ کو سبحان اللہ بولنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ مطلب یہ بھی ذکر ہے اللہ کا، لیکن کتنا مخصوص ہے، دیکھیں عام نہیں ہے، کتنا مخصوص ہے کہ لوگ تعجب کرتے ہیں جب کوئی ذکر کر دیتا۔ کسی نے کسی کو دیکھ کر ماشاءاللہ یہ لفظ کہا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تو سامنے والا فوراً سوال کرتا اتنا موٹا تھوڑی ہوا ابھی میں، مطلب یہ بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن مخصوص ہے، سبھی کبھار ہوتا، تو سامنے والا تعجب میں پڑ جاتا ہے ابھی کیوں کیا؟ اب اس کا ریزن کیا تھا، یہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ تم نے مجھے دیکھ کر ماشاءاللہ کہا، جبکہ جیسا اللہ نے چاہا اس کا معنی ہے، اللہ نے جیسا چاہا انشاءاللہ، اللہ جو چاہیں گا۔ لیکن ہم چونکہ اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں اور بڑا مخصوص کرتے ہیں، سلام اللہ کا ذکر ہے، ساتھ میں یہ ہم پر واجب ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملے تو ایک دوسرے کو سلام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر مسلموں کے بڑے لیڈران کو بھی سلام لکھا، ٹھیک ہے، تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کیونکہ یہ بھی بڑا مخصوص ہو گیا ہے، تو جب کوئی کسی کو سلام زیادہ کرتا ہے تو سامنے والا ڈر جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہیں یہ ادھار مانگنے اب آنے والا تو نہیں ہے، سمجھ رہے بات، تو وہ ڈر جاتا ہے، مطلب یہ ذکر بھی خاص ہوا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بہت تھوڑا، وہ بھی خاص کر دیا، اور اتنا خاص ہے کہ وہ ذکر پہ آپ سمجھ جائیں گے کیا ہو رہا۔ تو یہ تو ایک عام بات تھی، مسلمان کا یہ جس کو بولتے دن چریا، صبح سے لے کر شام کا معمول ہونا چاہیے تھا کہ وہ صبح اٹھا تو اس نے ایک دعا پڑھی، اس نے کھانا شروع کیا تو ایک دعا شروع کی، اس نے کوئی چیز کی ابتدا کی تو اس نے دعا بسم اللہ اس نے اس سے شروعات کی، اور اس نے پھر سونے گیا تو اس نے ایک دعا کی، اور اس نے کسی بھی کام کی شروعات کی تو ایک دعا کی، گھر سے نکل رہا ہے تو دعا کر رہا ہے، مسجد میں دعوت ہو رہا ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مسجد کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت افضل الذکر وہ کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہے، افضل ذکر جو ہے ورد کر رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، انشاءاللہ کہہ رہا ہے، ماشاءاللہ کہہ رہا ہے، تبارک اللہ کہہ رہا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز ہے لیکن بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اس چیز سے بھی ہم کوتا ہو گئے، ہمارے ذکر نہ کرنے کی وجوہات یقیناً میرے درس کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں ایک رکھتا چلوں اس سے پہلے کہ ذکر کی اہمیت آپ کے سامنے واضح کروں، وہ یہ ہے ہم لوگ اللہ کا ذکر کیوں کم کرتے ہیں یا کیوں نہیں کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو ایسا کرنے سے جھجک محسوس ہوتی ہے، شرم آتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو ان کو صلی اللہ علیہ وسلم بولنا نہیں آتا، اگر دو لوگ سامنے بیٹھے تو کچھ تو بولتے رہتے ہیں منہ۔ یہ ٹھیک ہے ہماری زبان عربی نہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہے، لیکن کچھ تو بولو یار، دن لے
مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب خاص آ جائے، ٹھیک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں تو آپ پر درود بھیجنا واجب ہے، ورنہ ہم لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، بددعا کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایک لمبی حاکم کی روایت کے الفاظ میں آخر ایک جملہ یہ ہے کہ لعنت و ہلاکت و شخص پر جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور آپ پہ درود نہ بھیجے۔ تو ہم وہ واجب جہاں ذکر ہے وہ بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب آپ دیکھیے، تو ہم نے پتہ نہیں شرم حیا یا کن کن چیزوں کو وجوہات بنا لی، لیکن وہی شخص، وہی فرد جو اللہ کے ذکر میں شرم اور حیا کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس وجہ سے میں ذکر نہیں کر پا رہا ہوں، نعوذ باللہ، گالی دینے کے اندر اگر اس کا دیکھ لے تو ایسی کی گالیاں دیں کہ آپ کو تعجب کریں گے، بلکہ آپ ڈھونڈنا پڑیں گا ڈکشنری میں اس کا میننگ کیا ہے اور کہاں سے لایا اس نے الفاظ۔ لیکن اللہ کے ذکر کو شرم آتی ہے، کسی کو اللہ کے ذکر کرتے ہوئے مطلب کتنی وجوہات ہے، میں نے یہاں پہ پتہ نہیں شیطان ایسا مسلط ہو گیا کہ وہ اللہ کے ذکر سے ہم کو قریب ہونے نہیں دینا چاہتا کہ کبھی بندہ اللہ کا ذکر کرے، ٹھیک، اور ذکر کئی چیزیں یاد رکھیں، لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، الحمدللہ افضل الدعا ہے، قرآن خود اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام اللہ کا ذکر ہے، کئی ساری دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، کئی ساری دعائیں جو اعمال سے پہلے، اعمال کے بیچ اور اعمال کے آخری میں بتائی، یہ تمام ذکر اللہ کا یاد رکھیں۔ سلام آپ کرتے ہیں، ایسا کوئی مرحلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ نہیں پائیں گے جب آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو اللہ کے ذکر سے خالی۔ اللہ کے ذکر کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے، مطلب وہ انسان زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال میت کی ہے، وہ مردہ ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو گویا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو زندگی دی ہے، تو زندگی کی علامت یہ ہے کہ اب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت کا جو بندہ ذکر نہیں کرتا وہ سمجھ لیجئے مر گیا، اس لیے کہ ایک مردہ ہی اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ سمجھ رہے بات؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال میت کی ہے۔ تو کیا ہم مردہ ہے؟ نہیں، ہم زندہ ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک ذریعہ موقع دیا کہ اس کی بڑائی بیان کی جائے، اس کی تعریف بیان کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے ان تمام طریقوں سے جن طریقوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ یہ بھی اہم یاد ہے، میں اور آپ ذکر کرنے کے نئے طریقے نہیں بنائیں گے، میرا ٹاپک یہ بھی نہیں ہے کہ ذکر کون سا اور کون سا نہیں، اس لیے میں وہاں بھی نہیں جاؤں، لیکن ذکر کی جب بات ہو رہی ہے تو وہی ذکر ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ورنہ لوگوں نے بہت سارے اذکار اپنے دل سے بتایا اور کہا کہ یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اذکار کسی ذکر کا ثابت ہونا بھی ضروری ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں دعا ملی جام زبان میں ذکر مطلب اللہ کی تعریف، حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے یا جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنے اور یہ کہا کہ اللہ کو پسند ہے، وہ الفاظ وغیرہ ذکر کا حصہ ہے۔ ایسی بھی دعائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کی گئی، آپ نے پسند کر کے کہا کہ بڑا افضل ہے، تو وہ بھی ذکر کا حصہ بن گیا۔ تو ثابت بھی ہونا ضروری ہے، من مانے اذکار کیجئے۔ اسی طرح جب ذکر کی بات ہوگی تو یہ بھی وضاحت کر دیتا ہوں، ذکر کی تعداد اگر کسی ذکر کی ہے تو سنت میں اگر موجود ہے تو اس کو تعداد کی حد تک کیجئے، ورنہ اپنے طور سے تعداد بھی مت باندھیے۔ جیسا کہ آپ نے باندھی کی 100 مرتبہ، بہت سارے لوگ پتہ نہیں یہ عمل 50 مرتبہ کر لیجئے، یہ ذکر 100 مرتبہ کر لیجئے، لیکن وہ نمبر 100 50 نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں بولے کہ اس کو 50 اس کو 100 کریں۔ تو جہاں لمٹ لیس ہے لمٹ لیس کیجئے، جہاں بتا دیا گیا کہ اتنے پڑھنے سے اتنا فائدہ ہے اس کو اتنے سیٹس میں کیجئے۔ 100 بار پڑھنے سے تو 100 کے سیٹس بنائیے، مطلب 100 بار یہ پڑھ لیے تو اتنی فضیلت ہے، اگلی بار تو جیسا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، آخر میں بندہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ہوا نمازوں کی بات، اور آپ نے پھر تعداد طے کی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ ذکر کب ہے؟ سونے سے پہلے۔ اب دیکھیے تعداد فکس ہے، 33 33 33 33 34، یہاں ویسے ہی کرنا ہے، اب تعداد بھی اپنے دل سے نہیں، یہاں شریعت نے پھر باندھ دی، ہاں آپ کو وہ اتنا سیٹ ہونے کے بعد اور کرنا ہے، اتنے سیٹ میں پھر آپ جا سکتے ہیں۔ تو جہاں لمٹ لیس ہے لمٹ لیس مطلب جہاں حد نہیں، لا محدود کیجئے، کیونکہ میں جانتا ہوں لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے، اللہ کا ذکر ہے سب سے افضل ذکر ہے، اتنا افضل ہے کہ خالص دل سے پڑھا جائے تو عرش تک چلے جاتا ہے، کوئی چیز کو روک نہیں سکتی بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے درخواست اور کہا اللہ مجھے کوئی ذکر بتائیے، کوئی ایسا کلمہ بتائیے جو میں آپ کی تعریف آپ کی شان میں پڑھوں۔ تو اب اس میں آتا ہے جو ہے اللہ رب العزت نے کہا لا الہ الا اللہ، تو کہا یہ تو سب پڑھتے ہیں، ایک موسیٰ ایک اللہ میں نبی ہونے کے ناطے سم تھنگ اسپیشل ڈیزرو کر رہا تھا، امید کر رہا تھا کچھ خاص دیا جائے، تو کہا موسیٰ اگر لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا ترازو کے اور ساری کائنات کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے ترازو کے اسکیل میں ماپنے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اتنا افضل۔
تو یہ لمٹ لیس ہے، تو اس کو آپ باندھی مت 70,000 باندھی مت اتنا لمٹ لیس کر لیں، حد نہیں ہے تو جہاں حد ہے تو کیجیے، سیٹس بنا کے کیجیے، جہاں بتا دیا کہ دن اور رات میں اتنا تو اس کو اتنا ہی. یہ بھی ضروری ہے کہ ایک تو اللہ کا ذکر کرے، دوسرا سنت کے مطابق کرے، تیسرا سنت میں جب ثابت ہو وہ کرے، تیسرا جتنے تعداد جیسی بتائے ویسے کرے، جو عام ہے لمٹ لیس، حد نہیں تو کرتے رہیے لامحدود طور سے، جس کی حد بتا دی گئی اس کو اس حد میں سیٹس بنا کے آپ ملٹیپل ٹائپ مطلب بار بار ان سیٹس کو 100 مرتبہ پھر 100 مرتبہ، صبح اور شام 10 مرتبہ درود کی فضیلت ہے، صبح 10 شام 10، ٹھیک، کچھ چیزیں محدود بتا دی گئی. تو بہرحال ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں. چلیے آئیے اپنے ٹاپک اس کی اہمیت کی طرف، ہم کو اس کی اہمیت دیکھنا ہے. قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی بڑی اہمیت بتائی ہے، مطلب اتنی ساری حدیثیں اتنی ساری آیتیں اس تعلق سے یاد رکھیے. میں انشاءاللہ چند حدیثیں اور چند آیتیں اور چند افضل بہت افضل ذکر ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ کروں گا جو بہت افضل ہے، جن کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ اتنے افضل ہے اور یہ اتنے افضل ہے اتنے افضل. اور یاد رکھیں پہلا کام تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم کو ذکر کا عادی بننا ہے، یہ عادت ڈالنا ہے. یہ شرم جھجک عادت نہیں ہے، لوگ کیا سوچیں گے یہ بھی ہوتا ہے. بہت سے لوگ عربی کے الفاظ ادا کرنے میں شرماتے ہیں، وہ سب بھول جائیے. اللہ کے ذکر کو عام کیجیے، معمول بنا لیجیے، چھوٹے سے چھوٹا ہو بڑے سے بڑا ہو سب کیجیے. صبح کی ہو، دوپہر کی ہو، شام کی ہو، نماز سے پہلے ہو، نماز کے دوران، نماز کے بعد کی ہو، تمام کی ہم عادت ڈالیں. اور ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت افضل مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ ایسا مہینہ جس میں اپنے گناہوں کو ہم دھو سکتے ہیں. تو یہاں اللہ کا ذکر کثرت سے ہم کریں، استغفار کی شکل میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ کی شکل میں ہو سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو سکتا ہے، قرآن کے نمازوں میں تراویح تہجد کے اندر سننے کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ صبح اور شام کی دعاؤں کی شکل میں ہو سکتا ہے. بہت ساری اس کی شکلیں میرا اس کو کرنے کی کثرت سے کوشش کرے. اور آپ یاد رکھیے اللہ کے ذکر سے فرق کیا پڑتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آج رمضان اور غیر رمضان میں ایمان کی آپ نے دیکھا درجہ فرق کتنا رہتا ہے. رمضان میں کیوں ایمان اتنا بلند ہوتا ہے اور غیر رمضان کیوں ڈاؤن ہو جاتا ہے؟ اس کی ایک اہم وجہ ہے اللہ کا ذکر کثرت سے رمضان میں کرتے، کچھ نہیں تو تراویح بھی تو قرآن سن رہے ہیں، یہ نارمل سے بڑھ کر کرتے ہیں نا تو ایمانی کیفیت بلند ہو جاتی ہے. دیکھیے یہ فرق ہے. صرف آپ دیکھیے ذکر کا فرق یہ ہے کہ چونکہ رمضان کا کثرت سے کیا جاتا ہے، یہ ڈفرنس آپ محسوس کر سکتے رمضان وغیرہ. سمجھ رہے بات کو میری؟ یہ بڑی اہم چیز اللہ کا ذکر یاد رکھے، اس کے لادادات فضائل. میں آج سے اہمیت بھی آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا. اللہ رب العزت قرآن میں اپنا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، بار بار دیے. اپنی توحید مطلب اس کو ایک ماننے کا میں حکم دیا، اور ساتھ میں کثرت سے اس کو یاد کرنے کا بار بار حکم دیا. اپنے نبیوں کو ساتھ میں قرآنی آیتوں میں اس کے قاری اس کے پڑھنے والوں کو اور بہت سارے واقعات بتائے جن واقعات میں لوگوں نے ایسے ایسے اللہ کو یاد کیا، ایسے ایسے ذکر. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کو خوب سے خوب کریں. اللہ رب العزت سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 152 152 میں فرماتا کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا، کہ اللہ فرماتا کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد. سبحان اللہ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد. پھر آگے فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا، اور میرا شکر ادا کرو، احسان مند رہو اور ناشکری مت کرو، کفر مت. سمجھ رہا؟ تو یہاں دیکھیے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. ایسا کون سا انسان ہے جو اس مجمع میں اور میری بات کو جہاں بھی سن رہا ہے یا سنیں گا وہ یہ نہیں چاہتا، دنیا کی مثال دے رہا ہوں، پھر اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں، وہ نہیں چاہتا کہ اس کا تذکرہ کہیں نہ کہیں ہو، اس کو یاد کرے یا ہم لوگوں کو یاد کرتے رہتے. اللہ رب العزت یہاں کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں کیا فرما رہا. دیکھیے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میرا ذکر کرو میں تمہیں. کون سا ایسا بندہ ہے یہاں اللہ کا جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کا رب اس کا تذکرہ کرے، اس کو یاد رکھے. ہم نے اللہ رب العزت کو بھول گئے، اللہ رب العزت نے ہمیں بھلا گیا. اس معنی میں کہ ہم لوگ اللہ سے وہ تو امید رکھتے ہیں جو ہمیں چاہیے لیکن وہ نہیں دیتے، بڑے ناشکرے ہیں. جو اس کے لیے ہم نے کرنا چاہیے کہ ذکر کرتے کرتے کبھی دکھنا نہیں چاہیے تھا. تو اللہ فرما رہا ہے یہ ایک فضیلت بھی پتہ چلتی ہے، اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ رب العزت کو صبح اور شام جو ہے یاد کرتے رہیں. اور اللہ رب العزت نے ان بندوں کی اپنے کتاب میں تعریف کی جو بندے اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 151، یہ وہ آیت ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات میں اٹھتے ہیں تو تہجد سے پہلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ 10 آیتیں پڑھتے. اس کی بات کی 91 92 یہ آیتیں سورہ آل عمران کی پڑھتے تھے، جس میں آیت کا حصہ یہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم،
ذکر کرنے والوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے تو فرماتا الذین یذکرون اللہ قیاما، اللہ کے بندے ان کی تعریف جو اس کے خاص بندے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے اور بیٹھے سے اور کروٹوں پر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان بندوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کے مومن بندوں کی صفت ہے. کیسے کرتے ہیں؟ کھڑے سے، بیٹھے سے اور لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو شروع میں نے کہا اس کے لیے کوئی کیفیت نہیں. آپ کھڑے سے بھی ذکر کر سکتے ہیں، آپ بیٹھے تو بھی ذکر کیجیے، آپ لیٹے ہیں تو بھی ذکر کیجیے. اور اللہ کے ذکر کے لیے پاکیز کی ناپاکیز کا مسئلہ نہیں. بہت ساری دعائیں ہیں وہ اس حالت بھی کی جا سکتی جب انسان پاک نہ ہو. حفاظت کی دعائیں جو انسان محفوظ رہنا ہر حالت میں چاہیں. سمجھ رہے بات؟ تو آپ دیکھیے تو لیٹے سے کرتے ہیں. تو کوئی صحت مند ہے کھڑے کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. کوئی انسان ہے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور لیٹے لیٹے کسی کو یاد ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ ماں عائشہ کے جو ہے مانڈی پر لیٹے ہوئے تھے قرآن کی تلاوت کیا تو ماں عائشہ سمجھ رہا بات. تو آپ لیٹے تھے بھی کرتے. تو آپ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی تعریف کرتے، اللہ کا ذکر کرتے کھڑے سے، بیٹھے سے اور لیٹے ہوئے. یاد رکھیے ہمیں ذکر کرنا چاہیے. اس تعلق سے اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، سنیے وہ کیا فرماتے اس آیت کی تفسیر میں. اس آیت کی تفسیر میں فرماتے اور کہتے ہیں یعنی وہ بندے جو رات اور دن میں سمندر میں ہو یا زمین پر ہو، سفر میں ہو یا اپنے شہر میں ہو، غربت میں ہو یا مالداری میں ہو، صحت کی حالت میں ہو یا بیمار ہو، اور تنہائی میں ہو یا مجلس میں ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ وہ بندے ہیں کھڑے سے، بیٹھے سے، لیٹے سے کرتے ہیں جو زمین پر بھی اور سمندر میں بھی. اب ہوائی سفر بھی آگا تو ہوا میں، اسپیس میں، ٹھیک، تو زمین پر اور سمندر میں ٹھیک ذکر کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں اکیلے میں بھی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی کرتے ہیں، غربت میں بھی کرتے ہیں، مالداری میں بھی کرتے ہیں، صحت یابی میں بھی کرتے ہیں، اور بیماری کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے. ہمیں اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے. اور یاد رکھیے اچھی صفتیں اور اچھی خصلتیں بہت پریکٹس کرنے سے نفس میں آتی ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے خود جو ذکر کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کو نیند کی حالت میں بھی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو برابر ذکر کرتے ہوئے اٹھتے ہیں. حالانکہ نیند جو ہوشی کی کیفیت، نیند موت کے کیفیت آدمی سے میں نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ کا پیر پڑ جائے تو وہ یہ نہیں کریں گے اللہ اکبر کہہ کر اٹھے. مطلب دیکھیے انکانشیس مائنڈ بھی جب سمجھ رہے آپ کوئی چیز ادا کرتا ہے تو اللہ کی ذکر کے ساتھ کتنی بڑی بات ہے. تو کیا یہ صفت ایسی پیدا ہو گئی ان کے نفس؟ آپ دیکھیں جو لوگ اللہ کے ذکر کے عادی ہو جاتے ہیں، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، ایسے لوگوں کی موت کے واقعات، میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، بہت عام ہے میڈیا آج کل. ایسے لوگوں کی اموات میں نے دیکھی جن کے انتقال ہوئے اور انتقال میں وہ بے ہوش ہو گئے، پتہ نہیں کتنے دن تک کوما میں رہے، لیکن وہ کوما میں جانے کے بعد اللہ رب العزت کا ذکر کیے چلے جا رہے تھے اور کوئی حافظ تھا تو قرآن پڑھے جا رہا، جب وہ انکانشیس اسٹیٹ میں، مطلب اس کا مشین کے اعتبار سے مشین بتاتی ہے اس کا ذہن میں چلنا بند کر دیا، لیکن اس کے زبان کے الفاظ بتاتے ہیں کہیں نہ ایک کنیکشن چالو ہے جو اللہ کا ذکر کنٹینیوس کیے چلا جا رہا ہے. یہ عام بات نہیں ہے، یہ بہت 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 زیادہ مشقت محنت، انسان اپنے آپ کو اس چیز میں عادی کر دے جب وہ چیز ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق دے، ہمیں ویسا بنائے کہ ہم بھی اللہ کا ذکر کرے، چاہے ہم ہوش میں ہو چاہے بے ہوشی کے حال میں. تو وہ بے ہوش بھی ہے تو اللہ کا ذکر ہے. قرآن کی تلاوت آپ دیکھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حالانکہ اب سائنس کے اعتبار سے مشین بتا رہی ہے کہ ذہن کام کرنا چھوڑ دیا ہے، کوما کی کیفیت ہے، لیکن قرآن حالانکہ بے ہوش کہیں واقعات میں نے دیکھ. سمجھ رہے بات؟ تو اللہ کے ذکر کی عادت ڈالی، یہ عادت انشاءاللہ جب راسخ ہو جاتی ہے، نفس میں جا کر بیٹھ جاتی ہے تو پھر بے ساختہ یہ الفاظ میں سے نکلتے ہیں. جب بھی کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی ہے، آئیے واقعہ سناتا ہوں. جنگ احد کے اندر ایک صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس کے سامنے کھڑے حفاظت کے لیے، ایک تیر اندر لگ کر وہ آواز کرتا، سی کی آواز ان کے زبان سے نکلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تم اس وقت بسم اللہ کہہ دیتے فرشتے تم کو اٹھا لیتے. تکلیف کے وقت اللہ کا ذکر کرنا. اب آپ ذہن کو یاد دلائیے، آپ کبھی گرا، ٹھوکر لگی، مار لگا تو کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ. آپ یقین یعنی کئی دن لگ جائیں گے اس کے بعد بھی ذہن یاد نہیں کرتا. ہر بار کچھ تو ہی منہ سے اور اتنے عجیب و غریب الفاظ ہم نکالتے ہیں منہ سے، جو نکالتے بھی اللہ رحم کرے وہ ایسی شخصیات ہیں وہ آپ کی مدد کرنے پر قادر بھی نہیں ہے. ٹھوکر لگی تو کیا نکلتا ہے؟ ارے باپ رے، اگر آدمی بے ساختہ انکانشیس مائنڈ نے یاد کر لیا کیونکہ ذکر کی عادت نہیں ہے تو یہ سب چیزیں منہ سے نکلتی. عورت ہوں گی تو اماں گے کیا کرتے ہیں لوگ، سمجھ رہے ہیں نہیں کیوں؟ تو ذہن نے یہی یاد. اب عادت ڈالی کہ اب کوئی تکلیف ہو تو میں یا کوئی ایسا واقعہ دیکھے جس سے آپ پریشان، ایکسیڈنٹ دیکھ لیا کوئی بڑا، کوئی ایسا حادثہ تو کیا کہیں گے؟ بے ساختہ اللہ اکبر کہنا.
اللہ کی تعریف بیان ہو، لیکن ہمارے منہ سے نکلتا ہے کہ دیکھیے نہیں نکل رہا ہے نا، پریکٹس بہت پریکٹس کے بعد یہ الفاظ آتے ہیں. ان کا فائدہ میں بتا چکا ہوں. جب انکانشیس مائنڈ اس کو یاد کر لیتا ہے نا تو اچانک ہنگامی اگر کوئی مصیبت آپ پہ آ گئی اور اللہ نہ کرے اس میں اگر آپ کو اس ہنگامی اس کے اندر ہی موت تھی تو انشاءاللہ عزیز منہ سے یہ الفاظ نکلیں گے جو اللہ کے ذکر کرتے، دوسرے الفاظ نہیں نکالیں گا. ہائے مصیبت، ہائے پریشانی، ارے باپ رے، ارے ہمارے، ارے فلان، نہیں، وہ بولیں گا اللہ. اب بچ گیا تو ٹھیک ہو گیا، نہیں بچا تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے ذکر کے ساتھ زندگی بہت اہم ہے، بہت اہم ہے اللہ کا ذکر، لیکن ہم کو عادت نہیں. تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو انکانشیسلی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے ذہن نے اس کو یاد کر لیا، اپنے رب کی تعریف بڑائی بیان کرنا اس کی عادت بن گئی. اس جسم کی، اس جسم نے ایسا یاد کیا، اس کے ذہن نے ایسا پریکٹس کر لیا، جب وہ ہوش میں ہوتا بھی تو ذکر کرتا ہے، بے ہوشی کے عالم میں بھی کرتا ہے. اور یاد رکھیے ہم بہت سی بار یہی بولتے ہیں کہ بچے ہمارے اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، بچے سلام نہیں کرتے. سلام تو چھوٹی چیز ہے، دعا کو ملتے واجب کی بہرحال نہیں کرتے ہیں. تو یہ بچوں کی اس میں بڑا قصور نہیں ہے. پہلے بڑے قصوروار میں اور آپ، بچے وہی کام کرتے، انہی چیزوں کی اہمیت دیتے جو اپنے بڑوں کو اور سماج میں لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو اگر ماں یہ بولنے والی ہو کسی مصیبت کسی پریشانی پر، بچہ کہیں سے گر رہا ہو تو وہ چیخنے چلانے کے بدلے اللہ اکبر کہتی ہے اس کو، تو اس بچے کو عادت ہو جاتی ہے کہ میں بھی کبھی مصیبت سے پڑھوں یا کسی کو دیکھوں تو اللہ اکبر کے لفظ ہی میرے میں، اور وہ نہ سنوا پاتا. جب ماں چیختی اور باپ چیختا اور وہ اللہ کا ذکر کرتے چیخ پر بھی کیا کہتے ہیں الحمدللہ. تو بچہ بھی سیکھتا ہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ، جو بات نہیں کرتا کچھ تو ہی بولنا چاہتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا. ٹھیک ہے، ماں باپ کو وہی کرتے ہوئے، ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو ایک 5-7 مہینے کا بچہ جو بھی صرف رینگتا ہے، ٹوٹا پھوٹا کھڑا ہوتا ہے، پورا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ رکوع اور سجدے کرتا ہے. بس اس کے رکوع اور سجدے کا فرق یہ کہ رکوع اور سجدے میں آپ فرق نہیں کر سکتے کیا ہے، دونوں ایک ہی رہتے ہیں. کمر سے پورا جھک جاتا ہے، کیوں؟ اس نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھتا ہے. اس کی ماں سجدے میں جھکتی ہے، اس کا باپ سجدہ کرتا ہے، وہ بھی وہی کرنا چاہتا ہے جو اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے. تو ہمارے بچے ذکر سے غافل، ہماری قوم ذکر سے غافل من جملہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں سب، لیکن بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن وہ تعداد کم ہے، قلیل ہے یہاں تک. تو اللہ کے ذکر کو معمول کر لیا. تو جب بڑے ذکر کریں گے تو بچے بھی کریں گے، بات میری نوٹ کر لیجیے. بڑے نہیں کریں گے تو بچے کبھی نہیں سیکھ سکتے. تو بچوں کے پاس سلام کی کمی نہیں ہے، بڑوں کے پاس سلام کی کمی تھی جس کی وجہ سے بچوں نے نہیں سیکھ. سمجھ رہا؟ ایک چھوٹی سی چیز ہے السلام علیکم، لیکن یہ جملہ دیکھ کے منہ سے نہیں نکل رہا ہے بچوں کے، سیکھان شرم کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا ہے. تو 3-4-5 سال سے کرنا سیکھ لیں گا. لیکن ہمارے پاس دیکھیے آپ باقی سب ہو رہا ہے، وہ ذکر چھوڑ کے اللہ. تو ہم لوگ اپنے آپ کو عادی بنائیں، اپنے بچوں کو عادی بنائیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے مومن بندوں کو بکثرت ذکر کرنے کا حکم دیا، اور یوں فرمایا قرآن کے اندر سورہ آداب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 41. اللہ فرماتا اور کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو، تھوڑا بہت نہیں، کثیرا، کثرت سے. یہ وہ مال ہے جس کو کثرت سے جمع کرنا ہے، یہ وہ اعمال ہے جس کو کثرت سے جمع کرنا ہے. ہم لوگ دوسری چیزوں کی کثرت کے پیچھے پڑے، یہ کثرت کہیں نہ کہیں چوک رہی. کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ، ٹو دا ایکسٹریم، ٹو دا لمٹس جس کو بول سکتے ہیں، اپنی حدوں تک جو اللہ نے طاقت توانے دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بخشائے تھے، آپ کے تعلق سے روایت میں آتا ہے اتنا کثرت سے کھڑے ہوتے نماز میں، اور نماز ذکر اللہ قرآن تلاوت، کثرت سے کھڑے ہوتے کہ پیروں میں ورم آ جاتے، پیر سوج جاتے، پیر سوج جاتے، اتنا کثرت سے آپ نماز میں کھڑے ہوتے. تم آپ کی ایک زوجان ہے، آپ کی ایک بیوی نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ تو بخشائے ہیں، تو نہ پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے، اتنی کثرت سے نماز پڑھتے، رات بھر کھڑے ہو. تو کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کا شکر بھی یاد رکھیے ذکر جب ہم کرتے ہیں بندہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے بخشائے اعمال کے اعتبار سے ان سے پہلے اور ان کے بعد کوئی نہیں گزرا، وہ اس قدر کر رہے ہیں، تو ہماری آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ہم بھی کس ذکر کرنے والے، ہاں، نماز کی شکل میں، تلاوت قرآن کی شکل میں، اور دیگر دعاؤں کی اور اذکار کی شکل میں جو بتائے گی سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کا معاملہ کریں کثرت سے. تو یہ وہ عمل ہے جس کو کثرت سے کرنا ہے. ہم دوسری کثرت کے چکر میں پڑے ہیں، ہم مال و دولت کے ذخیرے جمع کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ چھوٹ جاتے ہیں. ہمارے مرنے کے بعد بچوں میں تقسیم ہو جاتے، وراثت بن جاتی، کبھی کبھی ظلم کی وجہ بن جاتی ہے ہماری نسل و فٹ نہ دے گا خاندان والے بچوں میں. سمجھ رہے بات؟ یہ ہم جمع کرنے کے پیچھے پڑے ہیں، لیکن ہم وہ چیز جمع نہیں کرتے جو جمع کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے، وہ اللہ کا ذکر. اور ذکر کے لیے پابندیاں بھی یاد رکھی، جو غسل وضو کی پابندیاں، بہت ساری چیزیں، بہت سارے اذکار تو ایسے آپ کو جو وضو کی ضرورت ہی نہیں اس کے لیے آپ یوں ہی سمجھا. تو بہرحال اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرو، وسبحوا بکرۃ وصیلا، اور اللہ نے فرمایا اور اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرو، اس کی پاکی بیان.
اور اللہ کا ذکر کرنا، اپنے پالنہار، اپنے رچیتا، اپنے بنانے والے کا ذکر کرنا، یہ صرف اسلام کی خصوصیت نہیں، آپ دیکھیے ہر مذہب کے اندر یہ تعلیم دی گئی کہ بنانے والے کی تعریف کی جائے. آپ دیکھیے ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے کسی نہ کسی ناحیے ڈھنگ سے، سمجھ رہا بات؟ تو ہمیں اللہ رب العزت تعلیم دے رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں وہ بتا دیا ذکر جس سے وہ راضی اور خوش ہوتا ہے. ہمارے پاس وہ چیز ہے یاد رکھے رب کو خوش کرنے، ہمارے پاس اصل وہ چیز ہے جس سے ہمارے لوگوں کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی پاکیزگی ہم بیان کرتے ہیں. تو یہاں حکم دیا گیا کثرت سے کرو، صبح اور شام کی اللہ کا ذکر بیان کرو. دوسری جگہ سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر جو ہے کثرت سے کرو. یہاں بھی یہی ہوا ہے ایک حدیث قدسی میں جو کہ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے، سنی حدیث کے الفاظ، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے دونوں ہونٹ میرے نام کے ساتھ ملتے ہیں، تو میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے. حدیث قدسی حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے کہ تمہارا رب یا اللہ مجھ سے فرماتا ہے، یا اس کا پہلا راوی اللہ رب العزت ہوتا ہے کہ اللہ سے روایت یہ حدیث قدسی. تو یہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد. تو اللہ کی مدد، نصرت، کامیابی، ہیلپ چاہیے جو اس کا طریقہ ہی. جب کوئی مصیبت، اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر چھوڑ کر بھاگ رہے، بتائیں دنیاوی کیا کیا ہم دنیاوی وسیلوں کو بھی تلاش کرنا ہے، لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ. ایک مصیبت ہے، اللہ اکبر، مدد کے لیے بھاگی نا، ہم وہ تو کرنا ہے وہ کام چھوڑ کر وہ کر رہے ہیں جو صرف ہماری طاقت کے اندر ہے. اللہ کی مدد شامل تب ہوگی جب اس کو راضی کروں گا. آپ دیکھیں صحابہ اور صحابیت کا معمول یہ ہے کہ کسی کے پیدائش پر بھی الحمدللہ کہا تو اموات پر بھی الحمدللہ کہا تو مر بھی گیا تو الحمدللہ. یہ بھی خیر تھا اس کے لیے، دنیا میں جتنا جینا تھا جیت، سمجھا الحمدللہ. آپ دیکھیں صحابیت کا، وہ صحابیہ کا واقعہ تھی جس کی ایک بیٹی کی خبر آئی شہید ہوگا، دوسرے کی خبر آئی شہید ہوگا، تیسرے کی خبر آئی شہید ہوگا، چوتھے کی خبر آئی چاروں پہ الحمدللہ. تمام تعریفیں سے اللہ کی، سارے کائنات کا جو الحمدللہ ہو گیا. ہم سمجھا بات؟ یہ چیز دیکھیے آپ کی کثرت سے کرنا ہے، اللہ ساتھ ہوتا ہے جب بندہ اس کا کیا کرتا ہے؟ ذکر کرتا ہے. یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے مسند احمد کی ایک روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے انسان کے پاس ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں. اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ذکر الہی سے افضل کوئی عمل نہیں. کوئی بھی قسم کا عذاب، جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز بھی ہو سکتے ہیں، اور انسان جو ایک دوسرے کی تکلیف ہو، سمجھ رہا، عذاب سے تکلیف. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے انسان کے پاس ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد کی سبیل اللہ بھی؟ تو آپ نے فرمایا جہاد کی سبیل اللہ بھی. اللہ کے ذکر عذاب سے بچانے یہ سب سے بہترین چیز ہے. اللہ کے ذکر مدد بھی آپ کی دنیاوی جتنے اسباب اختیار کیجئے وہ سب چیزیں بھی اپنی جگہ ہے. کوئی بیمار ہے، اللہ کا ذکر بھی آپ نے کیا، خبر ملی سبحان اللہ اتنے اچھے بیمار ہو گئے، اللہ اکبر، یہ خبر ابھی تو اچھے خاصے دے، اللہ تعالیٰ اگر ان اللہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف جانا ہے. اس شخص کو آپ دواخانے پہ لے، وہ بھی آپ سب کیجیے، اس سے موانیت نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم باقی سب سارے اللہ کا ذکر غائب ہے. جو اصل مدد لانے والی چیز ہے وہ غائب ہے، اور باقی ساری کوششیں جو ہیومن لیول پر ہو رہی وہ کر رہے ہیں. ہم کو سب سے مین چیز یہ ہے کہ رب العزت کے بغیر ہم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے، یاد رکھیے. بلکہ ہمیں تو ایسی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے ایسی رہنمائی کر کے پل بھر کے لیے بھی تیرے رہنمائی سے ہٹ کر میں دنیا میں کوئی کام نہ کروں. پھر آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر آپ دکان کھول کے بغیر ذکر کے تجارت جان لو، بغیر ذکر کی کوئی عمل کر دیا بغیر کر سکتا ہے؟ پاسبل کیسے ہے؟ امکان ہی کیسا ہے؟ آپ دیکھیے. اور ذکر کے فائدے ہمیں بھی ہے، یاد رکھیں. یہ اللہ کی تعریف کے لیے اس کے فائدے ہیں. بسم اللہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے نام سے کسی چیز کو شروع کرنا. لیکن اگر یہ نہ کیا جائے تو اس کے نقصانات آپ جانتے ہیں. جب بسم اللہ کسی عمل میں شامل نہیں ہوتا، جیسا انسان کھانا کھا رہا بسم اللہ نہیں پڑھا، شیطان شامل ہو گیا. دروازہ بند کیا گھر کا اور بسم اللہ نہیں پڑھا، اب شیطان جو ہے کیا کرتا ہے؟ تو شیطان داخل ہوتا ہے، گھر میں سونے کا انتظام اس کے ہو جاتا ہے، رہنے کی پلاننگ کرتا ہے. تو آپ دیکھیے بسم اللہ ہے اللہ کے نام سے، کتنی اہم چیز. لیکن اللہ رحم کرے، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، ہمیں جیسے بہت سارے لوگ ہیں تو کھانا بھی کھاتے بسم اللہ نہیں پڑھتے. کیا کیا چیز کتنا اہم ہے اللہ کا ذکر. آپ دیکھیے آپ کھانا کھا رہے ہیں
انسان کا اصل مال کیا ہے معلوم آپ یہی ہے جو کھاتا ہے اور جو پہنتا ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے اس کا اصل؟ باقی سب وارثوں کا ہوتا، جو کھایا اور جو ضائع کیا اس کے اکاؤنٹ میں لکھا گیا، جو پہنا اور جو پھاڑ دیا اس کے اکاؤنٹ میں لکھا گیا، اور جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا، یہ تین کے علاوہ تو وارثوں کا ہے سب۔ اللہ کا ذکر کر کے کھائے، اللہ کا ذکر کر کے پہنے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ذکر الہی سے افضل کوئی چیز نہیں یاد رکھیے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا سنیں، کیاریوں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ کیاری سمجھتے نا، تو چاڑ وغیرہ کاٹن میں لگا دیتے ہیں، تو چر لیا کرو۔ تو صحابہ نے سوال کیا، عرض کیا گیا جنت کی کیاریوں سے کیا مراد ہے؟ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کیاریوں سے گزرو تو چر لیا کرو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کہا، جب پوچھا کہ ایسی مراد کیا ہے تو کہا ذکر کی مجلسیں، مطلب ایسی جگہ جہاں اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے، سمجھ رہا؟ جب وہاں سے گزرو تو چر لیا کرو، مطلب اللہ کے ذکر میں شامل ہوا کرو، بیٹھا کرو، شریک ہوا کرو، ہے نا، اس میں جایا کرو، یہ معنی ہے۔ ہمارے پاس حال یہ ہے کہ ذکر کی مجلسیں ہم کو سوٹ نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ کچھ تو اتنے الرجک ہوتی کہ خیال ہونا چالو ہو جاتی ہے، اللہ کا ذکر کہیں سو اتنے الرجک ہو جاتی ہے۔ ذکر کی مجلس جب اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی کتاب کی بات کی جا رہی ہے، دینی مجلس ہے، یہ بھی اللہ کا قرآن کی تفسیر کی جا رہی ہے اللہ کا، تو ایسی مجلس سے جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے چل لیا کرو، وہاں سے گزرو تو اس سے کچھ فائدہ اٹھا لیا کرو۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے، تو کہا ایسی مجلس ایسی حلقوں میں جایا کرو، سمجھ رہے بات کو، جہاں لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اس کے نبی کے حدیث کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی تعریف کی جا رہی ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ مجلس ہے، اس کے بڑے فائدے۔ وہ مجلس جس کی شروعات ہے، جس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس کی مثال نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خطرناک دی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے گدھا سڑا ہوا ہے اور لوگ اس پر سے اٹھے، مطلب آپ نہیں جمع، مجلس سے مراد اسپیشلی کہیں بھی جمع ہوئے تو اللہ کا ذکر ہو، سب سے پہلے جاتے سلام آپ نے کیا کر دیا، پھر بات آپ نے ذکر، وہاں بات ہو، بڑائی بیان کی ہو، اللہ کی حمد و ثنا ہو، تعریف ہو، جملے اور کلمات آپ ایسے ادا کریں، دعائیں بیچ میں دیتے رہے، ذکر ہو رہا ہے اللہ۔ خبر آئی بھائی ہمارے ایک بھائی کہیں دکھ رہے ہیں، روز بیٹھتے ہیں، ارے بیمار ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی دے، ان کو صحت یابی دے، آپ نے ذکر کر دیا اللہ، ہے نا۔ تو ایسی مجلس جو خالی ہو، آپ دیکھیے ہمارے الفاظ، ایک آدمی اپنے دن بھر کی ریکارڈنگ رکھے، آج کل تو بڑی سہولت اور آسانی ہے، اور دیکھیے اللہ کا ذکر کتنے فیصد ہو رہا ہے دن بھر میں، اللہ رحم کرے، بہت کم فیصد ہوتا ہے، شاید 1 یا 2۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی دیکھے ذکر سے خالی نہیں، کسی بھی مرحلے میں زندگی کے سب سے زیادہ مصیبت سے لے کر سب سے زیادہ خوشی تمام مراحل اللہ کا بہرحال جنت کی کیریئر سے گزرو چل لیا۔ سنن ابن ماجہ کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ اچھا ہے؟ مطلب یہاں دیکھیے اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کا ذکر کر رہے ہیں، جس عمل کو اگر ہم کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا، یاد رکھتے، تو وہ فضیلت بھی آ رہی ہے، اہمیت کے ساتھ ساتھ ایک ذکر بھی آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے اچھا ہے، تمہارے مالک کی حقیقی کے نزدیک سب سے عمدہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، اور تمہارے لیے سونے چاندی خرچ کرنے سے افضل ہے، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ دشمنوں سے تمہاری مدبھیڑ ہو جائے۔ ایک ایسا عمل بتا دو جو کتنی فضیلت ہے، جو سب سے اچھا ہو، تمہارے مالک کو رب کو پسند ہو، سب سے عمدہ ہو، درجات کو بلند کرتا ہو، سونے اور چاندی خرچ کرنے سے جو ہے زیادہ افضل ہو۔ کیا جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر، مطلب یہ عمل اللہ کا ذکر سونے چاندی خرچ کرنے کے مقابلے میں اعمال کے اعتبار سے بہت بھاری ہوں گے، اور کیوں نہ ہو، حدیث میں آتا ہے 2 کلمے ایسے ہیں جو میزان میں سب سے بھاری ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے میزان میں سب سے بھاری ہوں گے، تو اعمال کے اعتبار سے بہت بھاری اعمال ہے، سونے چاندی خرچ کرنے کے مقابلے میں بھی افضل ہے، مطلب انسان سونے چاندی خرچ کر کے درجات سے نہیں پہنچتا جو یہ ذکر کر کے پہنچ جاتا ہے۔ تو ذکر کے لیے تو غریب اور امیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے نا، آدمی کو زکات دینا تو مالدار دے گا، حج کو جانا ہے مالدار جائیں گے، یہاں تو مسئلہ کسی کے لیے نہیں، ہر آدمی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ حدیث قدسی ایک اور یاد رکھیے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے مطابق رہتا ہوں، وہ ویسا گمان کرتا ہے میں ویسا کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے جی میں دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے افضل محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے 1 بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے 1 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ 1 ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 1 جو ہے گز قریب آ جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف میری جانب چل کر آتا ہے تو میں اس کی جانب دوڑتا ہوں۔ یہ اللہ کا ذکر، اللہ یاد کرتا، دل میں کرو تو دل میں یاد، مطلب ذکر کو آپ کو بولنا بھی نہیں، دل میں بھی ہوتا ہے، مصیبت پریشانی تکلیف
دل میں ذکر کر. اللہ نے بولنے کی صلاحیت بھی چھین لی, پھر دل میں ذکر کر. یاد رکھیے, بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. تو یہاں دیکھتے ہیں ذکر کی جو فضیلت آتی ہے. اسی طرح سنن ابو داؤد کی روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کہتے ہیں کوئی جماعت کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھتی مگر رحمت کے فرشتے اس کو گھیر لیتے. اور کیسا گھیرتے ہیں حدیث میں آتا ہے, ایک دوسری روایت میں بہت تفصیلی ہے, وقت نہیں ہے. ایسے گھیرتے ہیں کہ ایک پر ایک پر ڈالتے ہو تو مجلس سے لے کر تو آسمان تک. اور اس مجلس کا جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کا ایک فائدہ اور آتا ہے اس حدیث کے آخر میں جملے میں, کہ کچھ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے, حالانکہ سب معلوم ہوتا ہے اس مجلس کے بارے میں, میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ تیرا ذکر. وہ کیا امید کر رہے تھے مجھ سے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے مغفرت طلب کر رہے تھے, یہ تو چاہ رہے آخرت میں کامیابی, تیری مغفرت طلب کر رہے. تو اللہ کہتا جاؤں مجلس والوں کو میں نے بخش. فرشتے کہتے ہیں اللہ, کچھ لوگ ایسے تھے جو بس گزر رہے تھے, کسی نے جاتے کہا تو بس رک گئے تھے دیر کے لیے, تو کہا وہ بھی بخش. دیکھیے وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے مجلسوں میں شامل ہونا, ان کے ساتھ رہنے کی فضیلت دیکھیے کتنی اہم, یہ بڑی اہم بات ہے, یاد رکھیے. تو بڑی فضیلت ہے, یاد رکھیے. ذکر ایسی جگہ بیٹھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو بہت سارے ذکر کو مخصوص بھی کیا, بتایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص وقتوں میں کیا. کچھ ذکر عام ہے, بس آپ سبھی بھی کیجیے جب آپ کو موقع ملا. آئیے دو تین وہ بھی ذکر آپ کے سامنے رکھتے ہیں, ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو جو مخصوص کیا, ان میں سے ایک ذکر ہے, آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, صرف اس کی فضیلت بتانے کے لیے کتنا اہم ہے وہ ذکر کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو شخص جو ہے 10 مرتبہ یہ کہتا ہے, 10 ٹائم 10 مرتبہ یہ کہتا ہے, حدیث کا الفاظ دیکھیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. جو شخص یہ 10 مرتبہ کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کہتے ہیں اس نے گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 گردنیں آزاد کی اتنا اجر ملتا ہے. 4 غلاموں کو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آزاد یہ اجر ملتا ہے. 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے, اتنا اجر ہے. دیکھیے کتنا چھوٹا کلمہ ہے, سب کو یاد نہیں سمجھتا. جو میری بات ایک دم کامن اجر دیکھ, کہاں کہاں جو چیز ثابت نہیں اس کے پیچھے بھاگ رہے اجر کی تلاش. یہ جہاں یہ کتاب و سنت میں ثابت شدہ چیز, یہ کرو اور اجر پاؤ. آئیے اسی طرح وہ حدیث بھی سن لیجیے, اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر, آخر میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ کہتا ہے انسان, سبھی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, وہ سمندر کے جھاگ کے برابر. اور یہ آپ ہر نماز کی بات کر سکتے, ہر نماز کی بات اتنا اس کے اجر بھی بہت ہے, یاد ہے, اس کی نیکیاں بھی بہت کھلتی ہے, لیکن یہ صغائر کو معاف کرا دیتا ہے چاہے جتنے ہو. اتنی بڑی بات ہے. اسی طرح ایک روایت کے اندر لکھی الفاظ کس طرح سے, یہ روایت میں صحیح بخاری کی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تعلیم دے رہے تھے, ان کو ایجوکیٹ کر رہے تھے, ان کو کچھ بات سنا رہے تھے. بات کرتے کرتے آپ نے کہا قل لا حول ولا قوت الا باللہ, تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ کہو. تو انہوں نے کہا یہ وظیفہ کرو جس کا معنی یہ ہے کہ نہ کوئی حرکت ہے نہ کوئی قوت ہے مگر اللہ کی جو ہے مشیت سے. ٹھیک ہے, اگر تم یہ کہو گے تو آپ نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, جنت کے خزانوں میں سے خزانہ. اب یہ بھی اللہ کا ذکر, لیکن یہ میں نے پہلے کہا نا مخصوص کرتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ کوئی بھی اللہ رحم کرے غلیظ چیز دیکھیے تو یہ پڑھ, حالانکہ یہ وہ مخصوص نہیں, یہ تو عام ہے, جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے, اس کو تو آپ کبھی بھی پڑھیے. کوئی حرکت نہیں ہے, مطلب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں, نہ میں سوچ سکتا ہوں, نہ میری کوئی صلاحیت ہے, نہ میری کوئی قوت ہے, کچھ نہیں. آپ کبھی بھی کر سکتے, کوئی مخصوص. آپ مصیبت کے وقت بھی کر سکتے, نو ڈاؤٹ, آپ کبھی بھی کر سکتے, لیکن ہم نے اس کو مخصوص کر دیا. اب مثال لیجیے, انا للہ و انا الیہ راجعون, کسی کی صحت خراب اور آپ نے یہ پڑھ دیا تو سمجھو پھر آپ کی صحت خراب ہونے والی ہے. ایسا کیسا کرتے میاں ابا زندہ ہے نا, ہمارے زندہ ہے ہمارا ابا, اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے, تمہاری نیت سمجھ میں آ گئی, تمہارے دل میں پہلے سے وہ کھوٹ لگی رہا تھا, تم ہمارے خاندان کے پیچھے پڑے تھے, طے تھا, کتنا تم خوشی سے پڑھ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ تو موت کی دعا ہے نا. حالانکہ یہ کسی خوف, کسی پریشانی, کسی مصیبت, کسی تکلیف, کسی کی جان جانے پر, کسی بھی وقت دشمن کا ڈر, کچھ بھی ہو جائے تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں انا للہ و انا, سمجھو اللہ کی طرف سے آئے اللہ, اس کو بھی آپ نے کیا کیا بڑا مقام. ٹھیک, یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یاد رکھیے. اسی طرح ایک اور روایت ہے, یاد رکھیے, اور روایت جو بخاری کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث کا الفاظ ہے, 2 کلمے ایسے جو رحمان کے نزدیک بڑے پیارے ہیں, زبان پر بڑے آسان ہیں, اور عمل ترازو میں نہایت ہی بھاری بھرنے والے ہیں. اور وہ 2 کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میزان کو بھر دیتے 2 کلمے, 2 ہی
کتنے چھوٹے, سبحان اللہ وبحمدہ و سبحان اللہ العظیم. یہ کلمے اللہ کو بہت پیارے ہیں, بہت ہلکے ہیں زبان پہ, میزان میں لیکن وزنی ہونے والے بہت. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو, یہ چیز بہت کوئی مخصوص نہیں ہے کلمہ, کبھی بھی پڑھیے, یہ اسپیشل نہیں, کلمے تو اسپیشل ہے, یہ تو بالکل صبح شام دن رات آپ ان کلموں کو بہرحال یاد رکھیے, پڑھ سکتے ہیں, یاد رکھیے. تو یہاں دیکھیے اس کی فضیلت بتا دی گئی. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی کیا ہوتا ہے معلوم سنیے. جب سے بندہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا, فرماتے ہیں بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے. اس کا دوسرا معنی ہے کہ جب ذکر نہیں کرتا تو شیطان اس کے قریب رہے, بلکہ اس پر سوار رہتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے ایک وارننگ بھی دی ہے, وارننگ بھی سن لیجیے. یہ سورہ طہ کے اندر وارننگ آتی ہے, آیت نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو اللہ کے ذکر سے اعراض کریں گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دیں گا. تو شیطان سوار ہو جائیں گے تو زندگی تنگ ہو جائیں گی. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ زندگی دنیا کی تنگ کر دیتا ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, اور روز قیامت اٹھائیں گا اس کو اندھا کر. وہ پوچھیں گا اے اللہ تو دنیا میں اتنا طاقت تھی مجھے, اور ظاہر بات ہے دنیا سے لوگ کی قیامت پہ جائیں گے تو پورے ہو جائیں گے, مکمل ہو جائیں گے, وہ ان کے جو چیزیں ہیں جو نقص تھے کمزوریاں تھیں سب ختم ہو جائیں گی. وہ کہیں گے اللہ میں تو دیکھا کرتا تھا دنیا میں, کیا ہو گیا؟ اللہ کہیں گا تیرے دنیا میں ہم کو بلا دیا, آج ہم نے بھی تجھے بلایا. وہ پوچھیں گے اللہ میں تو دیکھتا تھا دنیا میں, آنکھیں تھی دیکھ. اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے سے دنیا کی زندگی تنگ اور آخرت میں کیا ہوگا, انسان اندھا اٹھائے گا. کتنی خطرناک بات ہے. تو اللہ کے ذکر کو ہم جو ہے بہت کریں. اور اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت میں 142 منافقین کی ایک نشانی بیان کر فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, کہ منافق وہ ہے جو اللہ کو دھوکہ دینے کی بات کرتے ہیں, اللہ کو دھوکہ دے رہے سمجھتے, جبکہ وہ خود اپنی چالوں کی وجہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, اور جب اللہ کے ذکر کے لیے اٹھتے ہیں تو کیسے اٹھتے ہیں؟ سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں. اور فرمایا کسالا یراؤن الناس, اور اس لیے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑا سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں, اور اگر اٹھتے بھی اور نماز کے لیے جاتے بھی ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر بہت تھوڑا. منافقین کی ایک صفت یہ, منافق اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا, اور کرتا جب بھی ہے وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھ لے, اور یہ نہ ہو کہ لوگ شک میں مبتلا ہو جائے کہ وہ مسلمان ہے نہیں. اور صحابہ اس کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ منافق جب بھی پہچانے جاتے ہیں کہ ذکر نہیں کر رہی ہے منافق, سمجھ رہا, تو وہ کرتے, لیکن کب کرتے تھے؟ جب ان کو دکھانا ہوتا کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں, ہم بھی تمہارے بھائی, اللہ ہم پر رحم کرے. ایسے کتنے لوگ ہیں, کسی بھی الزام کی شکل میں نہیں بول رہا ہوں, جو اللہ کا ذکر تب کرتے جب دنیاوی نفع ان کو آتے ہوئے نظر آتا. کہیں سے رشتہ آتے ہوئے نظر آ گیا تو انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ, رے نماز کو چلی, اذان نہیں بھی نا, جب اذان سے پہلے جانے کا آدمی, روز تو نماز بھی نہیں ہوگی, لیکن دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کے ذکر کو اپنا لیے, ٹیمپرری, ایک مخصوص محدود. بزنس ٹرمز فائنل ہو رہے, مال لینے کی بات ہو رہی کہ مال 10 دن بعد ملے گا, ایڈوانس پیمنٹ ہو رہی, تو ایسی دعائیں, ایسی برکت کی دعائیں اور ایسے الفاظ کے آدمی دل کو بول رہا 50% بول رہا نہیں 100% لے لو یار, کیا آدمی مل گیا میں, اور بعد میں 10 دن بعد فون لگا رہا تو 10 مہینے تک فون لگا رہا, بھائی دے دینا اتنا مانگتے میرے پیسے پہ لوٹ. ذکر بھی کیا تو کب کیا؟ جب لوگوں کی جیب کاٹنا تھی, دنیاوی فائدے اٹھانے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسے ٹائم پہ کر رہا غلط کر رہا, اللہ کا ذکر معمول ہو زندگی. تو یہاں منافق بھی ذکر کرتے تھے, مخصوص کرتے تھے. کئی صحابہ پہچان نہ لے کہ ہم منافق ہے, لوگ جان نہ لے, وہ کرتے اللہ کا ذکر. اللہ نے کہا بہت تھوڑا, تو نہ ذکر کرنے کا نتیجہ شیطان حاوی ہو جاتا, نہ ذکر کرنے کا نتیجہ دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی, نہ ذکر کرنے کا نتیجہ آخرت میں اندھا اٹھے گا, ذکر نہیں کرنے کا نقصان دنیا بھی نفاق کی ایک علامت اس کے اندر آ جاتا. تو منافق اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں, یاد رکھیے. اسی طرح سورہ زمر کے اندر اللہ نے فرمایا اور کہا تباہی ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد اور ذکر سے سخت ہو رہے ہیں. تباہی ان لوگوں کے لیے, اللہ رحم کرے, ہم لوگوں کے دل سخت ہو چکے اللہ کے ذکر کے معاملے میں. حال تو ہمارا یہ کہ آج تو کچھ لوگ اللہ کے ذکر سے اس لیے بچتے ہیں کہ بتانا بھی نہیں چاہتے کہ ہم مسلمان ہیں, تاکہ ذکر کر لوں گا مسلمان پتہ چلے پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے. اس سے بڑی اور بہتر کیا بات ہو سکتی ہے کہ کوئی تم کو نقصان پہنچانا چاہے صرف اس واسطے کہ تم ایک اللہ کو ماننے ہو. ایک اللہ کو ماننے والے ہونے کی وجہ سے تو نقصان پہنچا ہے, اس کا تو بدلہ ہے, اور تم سمجھ لے ہو کہ اس سے نقصان ہے. ذکر نہیں کرتے اللہ کا, نہیں تو پہچان لیں گا, اور میں آتے کیسا بولوں گا, کوئی ان کے سامنے ان کو سلام کرتے تو جواب نہیں دیتے. میں تھوڑی بتا سکتا ہوں میں کیا ہوں, اللہ کا ذکر ہے یار. اس سے لوگوں کی دل نرمی ہوں گیا تھا کہ چاہے کتنا بھی سخت آدمی نرمی پڑتے ہیں, کبھی سے نہیں آتی لوگوں کے دلوں. جب یہ نہیں ہوتا ہے تو لوگوں کے دل ہمارا بھی دل ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا یہاں فرمایا آیت کے اندر تباہی ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سخت ہو رہے نہیں کرتے.
کرو, دل نرم ہوتا ہے معلوم, اس کے اندر ایک نرمی پیدا ہوتی ہے اور سافٹنس آتی ہے, ورنہ دیکھیے سخت ہو جاتا ہے جو اللہ کا ذکر ہے, شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں, اللہ رب العزت سے یوں ان کے تعلق سے فرمایا اور کہا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت 205 میں, وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ, اور غافلوں میں سے مت ہو جانا. ویسے یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی کہ اے نبی آپ غافلوں میں سے مت ہو جانا, ہمارا ذکر ہمیشہ کرتے رہے, غافل نہیں ہونا اللہ کے ذکر سے کبھی بھی. کثرت سے ہم کو اللہ کا ذکر کرنا یاد رکھیے, لہذا ہمیں کرنا چاہیے. اور اگر ہم جمع ہوتے وہاں بھی اکیلے تو بھی ذکر, گھر میں ہے تو بھی ذکر, باہر ہے تو بھی ذکر, دوستوں میں ہے تو بھی ذکر, مجلسوں میں ذکر, تو اسپیشل سے تسبیح نہیں پڑھنا ہے وہاں. آپ بات بات میں اللہ کا کلام, جملے قرآن کی آیتیں کوٹ کرے, ریفرنس دے رہے, سبحان اللہ, انشاءاللہ, ماشاءاللہ, تبارک اللہ, اور جو جملے جو دعائیں کلمات ادا. آئیے حدیث میں ابی داؤد کی جو حدیث کے الفاظ ہے وہ یہ ہے, جو جماعت کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کے بغیر کھڑی ہو گویا وہ گدھے کی سڑی ہوئی لاش پر سے اٹھی ہے, اور یہ مجلس قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت اور ندامت بننے, حسرت کا باعث بنیں گی. وہ افسوس کرے گا کہ کس مجلس میں بیٹھا تھا, میں افسوس کیوں بیٹھا تھا اس مجلس میں, جس سے آج اس کو ندامت معلوم نادم ہونا پڑے گا. اللہ یہ وہ مجلس ہے جس میں ذکر حسرت, جہاں مسلمان جمع ہیں, پتہ چل جائے کہ یار یہ اللہ کے ذکر کرنے والے بندے ہیں, یہ اپنے بھگوان کو, گاڈ کو, ایشور کو, اللہ بہت یاد کرنے والے ہیں, ہمیشہ کرتے رہتے ہیں, اور لوگ اس کے فوائد سمجھ رہے ہیں. آپ اس کو اندازہ لگائیے, وہ ذکر کے فائدوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں کئی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو جانتا اور بہنوں کو جانتا ہوں, اللہ کے ذکر سے دل کو جو اطمینان ملتا ہے وہ فائدے اٹھا رہے ہیں, وہ اٹھا رہے ہیں. آج ہمارے دل جو ہے سخت ہو چکے ہیں اور ہم لوگ بے چین ہیں, معلوم آپ کو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. یہ غیر مسلم بھائیوں کی گواہیاں, شہادتیں کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا, ان کو فائدہ, اور اللہ کا ذکر اس مسلمانوں کے لیے مخصوص تھوڑی ہے, یہ تو ہر انسانیت کے لیے, کوئی مانے نہ مانے وہ غلط بات ہے, لیکن یہ تو سب کے لیے, یہ قرآن, یہ نبی, یہ دین سب کے لیے. تو وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان کے دل اطمینان پا رہے ہیں. پریشان تھے, بیماری تھی, یہ تھی, ڈپریس تھے, آپ کہہ رہے بیماری باقی ہے, ڈپریشن ہے اپنی جگہ, لیکن اب وہ بے اطمینانی, وہ اضطراب, وہ اینگزائٹی اب نہیں مائی جاتی. اب مجھے اللہ کے ذکر, یہ اللہ کے ذکر بڑے بڑے, آپ کسی پریشان حال کے پاس ذکر کیجیے, اس کے اطمینان بڑے فائدے. نان مسلم اس کی گواہی گئے. کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں دیکھا کہ لوگ ہماری مسجدوں کے باہر آتے ہیں, جو ہمارے غیر مسلم بہن, اور آ کر وہ امید کرتے ہیں کہ کوئی ذکر ہم پڑھتے ہیں ان کی پھونک دیں, دم کر دیں, کرتے نہیں کرتے, کھڑے ہوتے ہیں, آتے ہیں, امید کرتے ہیں آپ کچھ دم کر دے, ان کے بچوں پہ کر دے, ان کے پانی پہ کر دے. تو یہ کیا شہادتیں ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے فائدے ہیں. اللہ فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. ہماری کیفیت دنیاوی اعتبار سے کیسی بھی ہوں گی, لیکن ذکر کے نتیجے میں ہمارے دل اطمینان کریں گے. غربت میں ہے, پریشان حال ہے, تنگ دست ہے, دشمن گھیرے ہوئے, دشمن نے ہر چیز نقصان پہنچا دی, اس کے بعد یہ دل اطمینان ہے. دیکھیے ذکر سے آپ دیکھیں نا, کبھی پر تو تعجب ہوتا ہے. ہمارا بچہ اگر بیمار ہو جائے نا تو انسان پریشان ہوتا ہے. دکان کو, مکان کو خطرہ ہو جائے دشمن کا, انسان رہ نہیں سکتا ہے. نوکری پہ آ جائے نا بات کی, کوئی کمپلین کر رہا ہے تو آدمی جی نہیں سکتا ہے نا. لیکن آپ سوچیے ایسی دنیا میں لوگ ہیں, صبح گھر ہے تو رات میں گھر رہیں گا نہیں پتا, صبح نکلیں گے تو رات گھر پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے پتا نہیں, لیکن آپ ان کو اس حالت میں بھی اطمینان نہیں پائیں گے. اور وہ اطمینان کی وجہ جو اگر میں نے دیکھا ہے وہ یہ صرف اور صرف اللہ کیا. اتنی حالت میں بھی مطمئن, اتنی حالت, اتنی مشکلوں, اتنے پریشانی, وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ اپنے رب کو یاد کرتے. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں اسی پر پریشانی, بدحال. آپ دیکھیں ایسی کیفیت آپ نے تو یہاں تو نہیں دیکھی ہوگی. ہمارے پاس تو حال ہی کسی کو اولاد پیدا ہونے والی تو غریب سے غریب آدمی تو رکشے والے کو بول کے رکھتا, کوئی تو میں تیرے کو رات میں فون کروں گا آ جانا. رکشے والا بولتا ڈن, بالکل میں آ جاؤں گا, تم جب بھی بلائیں گے. اتنا احتیاط, اتنی وہ. ہم ایسے ہی واقعہ دیکھتے, لوگوں کی اولادیں پیدا ہونے والی ہے, ان کو دواخانے لے جانے دیا جاتا, راستوں میں پیدا ہو رہی, لیکن پھر بھی مطمئن نظر آتے. کیوں؟ میں نے دیکھا وہاں بھی اللہ کا ذکر ہی کرتے رہے, مطمئن. یہ تھا تقدیر میں ہو گیا. تو یہ اللہ کا ذکر ہے جو اطمینان نے کہا. جب ذکر نہیں ہوتا نا تو دنیا کی سہولتیں, آرائشیں, ساری چیزیں اچھے سے اچھے ہینڈ سیٹ یوز کر رہے ہیں, کپڑے پہن رہے ہیں, گھر ہے, اے سی ہے, دنیا کی سہولتیں, گاڑیاں, دل پریشان, اندر سکون نہیں ہے. اتنا سب کچھ ہو کے پہلے گھر نہیں تھا تو گھر کے لیے پریشان, اب گھر ہے تو بولتا گھر سے دور کب جاؤں گا تو سکون ملے. کوئی پکنک اسپاٹ پہ بیٹھا ہوں, ہاں ایسے بیٹھا وہاں پہاڑ پہ چلے جاؤں اکیلے, پکنک اسپاٹ بھی دل نہیں سکون آ رہا. پہاڑ پہ جا کے اکیلا رہے تو سکون نہیں آ, کیونکہ اللہ کے ذکر میں ہے سکون. یہاں دل سٹیبل ہو,
यहाँ दिल इत्मीनान पाते हैं, यहाँ दिल उनकी इस्तराबी, एंजाइटी, परेशान, डिप्रेस और जितनी कैफियत खत्म हो गए। ला, ये गवाही सिर्फ मैं अपनी नहीं दे रहा हूँ, हम तो बोलेंगे, हमारा नॉन मुस्लिम भाई बहन हमारी गवाही देते हैं। इस कलाम की पढ़ा जाए, इस कलाम को सुना जाए, एक अलग क्या। आजकल तो सोशल एक्सपेरिमेंट का दौर है, लोगों ने नॉन मुस्लिम्स को कुरान सुनाया है, जिसने कभी अल्लाह का कलाम नहीं सुना नहीं था। जब सुना क्या चीज है मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी चीज थी बहुत अच्छा लगा। क्या चीज है मैं तो नहीं जानता हूँ, कुछ तो फिर लग रहा था, क्या जमाने मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी था मेरी फीलिंग अलग हो गया, अलग लग रहा, मुझे चेंज लग रहा। हालांकि 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट सुनाया जाता। कुरान की ये खुसूसियत, अल्लाह के जिक्र की ये खासियत है। हम दुनिया में सुकून पाने भाग रहे हैं, डिप्रेशन की गोलियों में सुकून ढूंढ रहे हैं। हम लोग अपने आप को दुनिया के अंदर मसरूफ रखकर अपनी परेशानियों को खत्म करना चाहते हैं। नहीं होगी, दिल कभी सुकून पाएंगे जब अल्लाह का जिक्र करेंगे। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र में हमारे दिल जो है इत्मीनान पाएंगे। याद रखिए। इसी तरह जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह अहज़ाब नंबर 33 आयत 35 में फरमाता कहता है, क्या अज्र मिलेगा जिक्र करने वालों को। अल्लाह फरमा रहा है, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें जो कसरत से अल्लाह का जिक्र करती है। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अज्रन अज़ीमा, अल्लाह ने इनके लिए बहुत बहुत जो है मग़फ़िरत उठा कर रखी है और अजर अजीम इनके लिए जो कसरत से अल्लाह का जिक्र करते हैं, करने वाले और करने वालियां। हमारी औरतें भी जो कसरत से जिक्र करे, उसका नतीजे में उनके बच्चे जिक्र करने वाले। लड़का हो या लड़की हो, माँ से पैदा, औरत से पैदा होते हैं, माँ ही जिक्र करने वाली, समझ रहे, माँ ही जिक्र करने वाली है, तो फिर औलाद भी जिक्र करने वाली है। तो अल्लाह पर हमारा है, जिक्र करने वाले मर्द, जिक्र करने वाली औरतें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके लिए अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन, इनके लिए मग़फ़िरत, माफी। कौन सा इंसान है जो माफी नहीं चाहता कि उसका रब उसको माफ कर दे जब उससे मिले। हम सब जाते, याद रखिए, हम सब तौबा करते अल्लाह की हाजिर, हम सब चाहते कि जब अल्लाह से मिले तो हमारे गुनाह रब्बुल इज़्ज़त माफ कर दे। इसलिए कि इंसान कितने भी अमाल करेंगे, मेरी बात गौर से सुनिए, हदीस में आता, कितने भी अमाल करेंगे, इतने अमाल कि अगर एक भी मासियत करके नहीं आएगा, 2400 घंटे इताअत करके आएगा, तो रोजे क़यामत का मंजर देखकर उसको वो अपनी नेकियां कम नजर आने वाली, सेटिस्फैक्शन का लेवल आ ही नहीं सकता, वो कम नजर आएंगी, क्योंकि जो मंजर होगा क़यामत का, देख के बोलेंगे आप पता नहीं ये भी काम आती नहीं आती। उसी का नतीजा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम जैसी जमात भी परेशान रहने वाली है इतने अमाल करने के बावजूद। क्यों? कितना भी अगर कौन सा बंदा है अल्लाह जो मग़फ़िरत थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला एक इंसान को लाएंगे जिसने पूरी दुनिया ऐसे में गुजार, सब कुछ मिला उसको, सिर्फ एक बौता देगा जहन्नम को और निकाल के पूछेगा मेरे बंदे कैसे रही दुनिया, तो कहेंगे अल्लाह ऐसा लगा ही नहीं कभी कि सुकून मुझे मिला। और एक खाली एक बार कभी ऐसा लगता ही कभी मैंने आराम देखा ही नहीं, जहन्नम इतनी खतरनाक हो जाए। और एक इंसान जो सबसे ज्यादा तकलीफ में दुनिया में गुजारूंगा, एकदम वर्स्ट कंडीशन, अल्लाह उसको एक झलक से एक बार घुमाएगा जन्नत से, तो सब भूल जाएंगे दुनिया में क्या उसके था। एक बात उसको बिल्कुल जन्नत की नेमतें देखकर सब भूल जाएगा तकलीफ है, और दुनिया में सारे ऐशो आराम करके जाने वाला भी एक डुबकी खा के निकलेंगे, सब भूल जाएंगे। कौन सा बंदा नहीं चाहता? तो अल्लाह कह रहा है कसरत से जिक्र करने वाले, कैसे नमाज शामिल हो तो कुरान की तिलावत शामिल है, उसमें कलिमात जो सुन्नत साबित हो शामिल है, जो करके आया हूँ कसरत से करता हूँ, अल्लाह वादा कर रहा है उनके लिए मग़फ़िरत का और वाजिरन अज़ीमा, बहुत बड़ा। कितना बड़ा? उलमा लिखते हैं कुछ अज़ाबात और कुछ नेमतें इंसान को समझ में आती तो अल्लाह ने उसने बता दिया, पता उसकी एक्चुअल कैफियत नहीं, लेकिन आती है समझ में। जन्नत मतलब बाग मतलब कुछ तो भी अच्छा हरा भरा है ना, जन्नत में झाड़ होंगे सब, लेकिन असल इदराक मतलब देखेंगे जब भी पता चलेगा भाई क्या है, समझ रहे आप? असली कैफियत नहीं समझ सकते जब तक देखेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आता है। लेकिन कुछ चीज ऐसी जो इंसान समझेगा नहीं, तो अल्लाह ताला ने उसको डिफाइन नहीं किया, खाली लिख दिया। जैसे अज़ाबुन अलीमा, दर्दनाक अज़ाब, कैसा वो अभी नहीं समझ सकते, तो इसलिए समझ लो खाली बहुत दर्दनाक। अज़ाबुन अज़ीमा, बहुत बड़ा अज़ाब, कितना अभी समझ नहीं सकते बोल के डिफाइन। तो यहाँ है अजरन अज़ीमा, कितना बड़ा कि हम समझ नहीं सकते, इसलिए बस बड़ा है समझ लो। और जब रब्बुल इज़्ज़त देने बैठे ना अजर, तो बड़ा बोले तो क्या हो सकता अंदाजा ला। देने वाली जात के हिसाब से आदमी अपने आप में कंपेयर करता, समझ रहे ना? आपका पड़ोसी कोई आदमी गरीब आदमी बोलता आओ मैं तुमको कुछ दूंगा, तो आप उसके स्टेटस से कुछ तो भी देगा मेरा भाई, जो भी, क्योंकि वो भी गरीब है मैं भी गरीब है, क्या हो। एक मालदार आदमी बोलता मेरा एक काम करके आ जाओ मैं तुमको ये दूंगा, तो आप उसके स्टेटस में अरे मालदार बना नहीं, हैंडसेट तो भी दे देना मेरे को उम्मीद है दे देगा यार, घड़ी की अच्छी दे दे, एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है। दुनिया का सबसे मालदार इंसान करता है मेरा एक काम कर दो कुछ दे दूंगा आ जाओ। आपकी एक्सपेक्टेशन छोटी मोटी तो नहीं होनी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजर अज़ीम है तुम्हारे लिए, क्या वो उम्मीद नहीं करते। हम समझ नहीं सकते, इसलिए ऐसी आयतों पे उलमा लिखते हैं जो बहुत बड़ा अजर, बहुत बड़ा अजाब, दर्दनाक अजाब। तो ये चीजें चूंकि हमको समझ में नहीं आएंगी, इसकी डिटेलिंग नहीं दी गई,
تو یہاں مغفرت کے ساتھ بڑا اجر ہے. تو ہم لوگ خوب ذکر کریں, ہم کبھی ذکر سے غافل نہ رہیں. آئی چند اذکار کی فضیلت, 2-3 تو میں آلریڈی رکھ چکا ہوں, اور 5-7 سے اور دیتا ہوں تاکہ 10 ہو جائیں گے, تاکہ آپ جائیں تو 10 اذکار اپنے ساتھ لے جائیں. بہت عام ہے, آپ کو کچھ سب یاد ہے, خالی اس کی فضیلت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ذکر کی فضیلت دیکھیے یہ آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا رکھا کہ جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدی, سبحان اللہ العظیم و بحمدی یہ جملے کہا, اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. میرے 2 لگ کر آپ اپنے لگاتے رہیے. جس نے یہ کہہ دیا, کون سا جملہ کہہ دیا, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, اس کے لیے ایک جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتے ہیں. میرے 3 ہو گئے, آپ لگا لیجیے. ٹھیک, درخت لگا دیا جاتا ہے, سمجھ رہے آپ. اور آپ کو معلوم یہ جنت کا درخت معمولی نہیں ہے, معمولی نہیں. ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اگر اللہ کی راہ میں وہ صدقہ کریں گا تو جنت میں کھجور کی خوشیں ملیں گی, مطلب باغ جلیں گا اور کھجوریں ہوں گی. تو صحابی نے اپنا پورا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا, صرف اس ایک بشارت پر کہ اس کو جنت میں باغ ملیں گے اور اس میں خوشیں ملیں گے, مطلب جھاڑ ہوں گے. اس نے دے دیا اور اپنے بیوی سے کہا نکل جاؤ باغ سے باہر, اس لیے کہ میں نے یہ آخرت میں کھجوروں کے خوشوں کے لیے جو ہے کھیت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. بیوی بھی خوشی کا بہت اچھا سودا کیا اور نکل کے چلی گئی. سمجھے آپ, چھاڑ نہ جا. تیسری جو چیز ہم دیکھیں گے, اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ جو یہ جملے کہیں گا, حدیث کے الفاظ, جس شخص نے مؤذن کی اذان سن کر یہ دعا پڑھی, تو اذان آپ نے سنی, اذان کے بعد بہت ساری دعا نے یہ بھی کی, اذان کا ابن ماجہ کی روایت, اذان کے بعد یہ دعا پڑھی, دعا ہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. جس نے یہ دعا پڑھی, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. میں اللہ کے رب ہونے میں, اسلام کے دین ہونے میں اور محمد صلی اللہ کے نبی ہونے سے راضی ہوں, تو اس سے گناہ بخش دیے جائیں گے. 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر, آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہنے کا فضیلت ہے. تمام گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر الفاظ اس طرح سے سنیے, تمام گناہ انسان کے معاف ہو سکتے چاہے سمندر کے برابر کیوں نہ ہو. صحیح بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے, حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سے 100 مرتبہ کہا, سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سے 100 مرتبہ کہا, تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوئے. علماء لکھتے ہیں جو یہ 100 مرتبہ ہے, ہر نماز کے بعد 20 کا باندھ لے تو ہو جاتے ہیں اس کو. جو 100 مرتبہ کہتا ہے تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. کتنا چھوٹا جملہ ہے. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص اپنی دعا میں یہ کلمے شامل کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اپنی دعا میں ان سینٹنس کو ایڈ کر لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ ہے جو اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ادا کیا تھا. جو شخص اپنی دعا میں جملے کو ایڈ کر لیتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے, اور وہ جملہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا جو پڑھتا ہے, مطلب یہ جملہ اپنی دعا میں جو ایڈ کر لیتا ہے, تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. پر یہ جملہ اگر دعا میں شامل کرتا ہے, پھر اپنی حاجت رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے. یاد رکھنا. اسی طرح ایک اور جملہ ہے جس کے تعلق سے حدیث کا الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے. ہماری مائی جویریہ رضی اللہ عنہا, وہ فجر کی نماز پڑھی, اس کے بعد وہ اسی جگہ بیٹھ کر ذکر کرتی رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد آئے, پھر چاشت کے لیے گئے, پھر اس کے بعد ریٹرن آئے, تب بھی وہ وہیں بیٹھی تھی اور ذکر کر رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے ابھی ایسے کچھ کلمات کہے ہیں, 4 کلمات ایسے کہے ہیں کہ اگر تم کہہ دو اور دونوں کو طرح ماپا جائے تو مجھے امید ہے کہ یہ کلمے 4 زیادہ بھاری ہونے والے ہیں. تب صبح فجر سے لے کر جو تم اب تک کر رہی چاشت تک, اگر یہ کلمے کر لیا جائے تو نیکی کے اعتبار سے یہ زیادہ ہوں گے. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ جو کر رہی تھی وہ نہ کیا جائے, مطلب ہے وہ تو کرو ہی, ایڈ بھی کر لو یہ جملوں کو, یہ بھی ثواب, یہ بھی ثواب, سمجھ. تو بہرحال یہ کر لو تو تمہیں اس سے زیادہ انشاءاللہ اجر ملے گا. اور کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی. یہ کلمے جو پڑھ لے 4, تو اس کے انشاءاللہ حدیث جو ہے اتنی لمبی عبادت کے بدلے 4 جملے کفایت پر جائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکھا
مجھے یہ چیز زیادہ پسند ہے. اور آپ نے حدیث کے الفاظ دیکھے اس طرح جامع ترمذی کی روایت ہے, مجھے ساری کائنات مطلب سورج جن چیزوں پہ نکل کر ڈوبتا ہے ان چیزوں میں یہ کلمے سب سے زیادہ پسند ہے. مطلب یہ پوری کائنات ایک طرف, یہ کلمے ایک طرف. اور پھر آپ نے پڑھ کر کہا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ کلمے مجھے تمام چیزیں جن پر سورج نکل کر ڈوبتا ہے اس سے زیادہ پسند ہے. یہ ہمیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ 30 فرشتے دوڑے اس کلمے کو لکھنے کے لیے, مطلب بڑا افضل کلمہ ہے. 30 فرشتے 30 اینجل جو ہے وہ بھاگے لکھنے کے لیے کہ جو کلمے تھے. اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے میں شارٹ میں رکھ رہا ہوں مفہوم, وہ یہ کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا, تو وہ صحابی جو پیچھے تھے انہوں نے کہا ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ جملے انہوں نے پیچھے پڑھ دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا, سلام کے بعد کہا کون شخص تھا جس نے یہ کلمے پڑھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی. تو ایک صحابی نے کہا میں نے پڑھے. تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جب تم نے یہ کلمے پڑھے 30 فرشتے دوڑے اس کو لکھنے کے لیے, یہ کلمہ لکھنے. تو بعد میں آپ کو ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں, آپ کو اضافہ کرنا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارک. 30 فرشتے دوڑے لکھنے کے لیے افضل سے تو آپ یہ کلمہ وہ کر سکتے, چھوٹے چھوٹے کلمے بہرا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں وصیت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گیا, آپ فرماتے ہیں میں معراج میں گیا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آپ سب معراج گئے تو آپ کو ابراہیم علیہ السلام ملے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہنا جنت زرخیز ہے, اس کا پانی بڑا میٹھا ہے لیکن ابھی یہ خالی ہے. تو اپنی امت سے میری طرف سے یہ وصیت کہنا کہ وہ یہ پڑھے جس سے اس میں باغبانی ہو جاتی ہے, اس میں جھاڑ لگتے ہیں. یہ جملے امت سے کہنا کہ کہے جنت بہت زرخیز ہے, پانی میٹھا ہے لیکن چٹیل ہے, ابھی اس کو بہت زرخیز زمین ہے. اگر یہ جملے کہوں گے تو باغبانی اس میں جھاڑ لگ جائیں گے. اور وہ جملے کیا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ کہنے سے اس میں جھاڑ لگتا ہے اور باغبانی ہو جاتی ہے, جنت ہمارے لیے جو ہے تیار ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہے ایک کلمہ ایسا ہے اس کلمے کے پڑھنے سے یاد رکھیے وہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچ جاتا ہے. اور وہ کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ. اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا جب جو بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہیں گا اور کبائر سے بچتا رہیں گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک پہنچ جائیں. بڑا افضل کلمہ یاد ہے لا الہ. اب آئیے ایک اور کلمہ سن لیجیے, بات کو میں اپنی ختم کروں گا, ہمارا وقت ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے شیطان سے محفوظ رہنے کا کلمہ. ابھی دیکھیے بہت ساری چیزوں میں شیطان تو ہے جو ورغلاتا ہے, اکساتا ہے اور برائیوں کی طرف وسوسے ڈالتا ہے, نیک لوگوں کو مطابق میں وہ کر رہا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے, مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرما رہے جب مسجد میں جاتے تو یہ کلمہ ادا کرتے اعوذ باللہ العظیم وبوجہک الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. یہ کلمہ پڑھ کر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کیا ہے. دیکھیے بہت سارے لوگوں کو نماز میں آئے مسجد میں کہ وسوسے شروع ہو جاتا ہے, ضرور کر کے آئیے, شیطان سے انسان محفوظ رہتا ہے. تو آپ فرماتے جب مسجد میں جائے تو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے جائے اندر تو